نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام اور اسلامی مائیں اور بہنیں، ہمارے سامنے پروگرام حی علی الفلاح کے ضمن میں لگاتار کئی دنوں سے البشرا مضمون کے ذریعے سے مختلف باتیں پیش کی جاتی ہے، جس کے اندر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ دنیا یہ مصیبتوں اور پریشانیوں کی آماجگاہ ہے۔ کوئی بھی آدمی پریشانیوں سے بچ نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل و سلیم دی ہے، قلب صادق دیا ہے، لہذا سوچ سوچ کر کے اس کے اندر امید کی کرن اور اطمینان کو سوچے تو انسان جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس پر ایمان اعمال صالحہ بیان کیا گیا، تقدیر کا مسئلہ ذکر کیا گیا، اسی کے ساتھ کے اندر اس سے پہلے بہت ساری دوسری چیزوں کو بھی نقل کیا گیا کہ اگر انسان اس کو سوچے تو اس کے ذریعے سے مصیبتوں کے اندر بھی وہ اطمینان اور راحت کا دم لے سکتا ہے۔ آج کی مجلس کے اندر بھی اسی چیز کو نقل کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم دنیا کے اندر مسائل اور پریشانیوں سے محفوظ رہے، لہذا آج کا عنوان ہے عمدہ اور مضبوط سوچ اختیار کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے عقل اور اپنے سوچ کے ذریعے سے ڈھیلا اور کمزور نہ رہے، مضبوط ارادہ اور سوچ اور ہمت والا رہے، کنٹرول کرے اپنے آپ کو۔ جب چھوٹی بڑی مصیبت آ جاوے تو اس کے اندر اچھا سوچے۔ لہذا لوگوں نے لکھا ہے، ڈاکٹر آئز القرنی نے غم نہ کرے میں، کہ مشکلات اور پریشانیاں دنیا میں یہ بھونکنے والے کتے کی طرح ہیں۔ آدمی اگر مصیبتوں کے ساتھ کے اندر الجھتا رہے گا، اس کا تذکرہ کرتا رہے گا، یاد کرتا رہے گا، جیسے کتے کے سامنے ہم مارتے رہیں گے، اسے لڑتے رہیں گے تو اور زیادہ بھونکے گا، مصیبت میں آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے پریشانی کے وقت انسان کو بھی دوسری طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ان المصیبت واحدۃ فاذا جزع صاحبها فہما اثنتان، کہ حقیقت میں مصیبت ایک ہوتی ہے، لیکن جب بندہ مصیبت کے اندر شک و شکایت کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے اور اسی کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، تو یہ دگنا مصیبت بن جاتی ہے۔ لِإِحْدَاهُمَا الْمُصِيبَةُ بِعَيْنِهَا وَالثَّانِيَةُ ذِهَابُ أَجْرِهِ وَهُوَ أَعْظَمُ الْمُصِيبَةِ، اس لیے کہ ایک مصیبت تو خود مصیبت تھی، لیکن جب اس مصیبت کا چرچا کرتا رہا، بے صبرہ بنتا رہا، لوگوں کو شکایت کرتا رہا، تو اب اس کا اجر بھی ختم ہو گیا، تو یہ دوسری مصیبت آ گئی، اور اس کے ذریعے سے لوگ اور دشمن دیکھیں گے، وہ ہنسیں گے، تو یہ تیسری مصیبت آ گئی۔ لہذا مصیبتوں کے اندر ثابت قدم رہے۔ المستطرف صفحہ نمبر 565۔ حضرت ڈاکٹر آئز القرنی حفظہ اللہ لا تحزن میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ مشکل کو آسان کرنا چاہے تو وہ آسان ہو جائے گی، لیکن مشکل کو مشکل سمجھ کر بیٹھے رہیں گے تو وہ مشکل کبھی بھی حل نہیں ہوگی، آسان نہیں ہوگی۔ ایک عقل مند فرماتے ہیں کہ مشکل پر محنت کر کر کے اس پر کنٹرول کر کے ایسے بیٹھ جاؤ کہ مشکل کی میم مشکل میں سے اڑا دو، تو جب مشکل میں سے میم اڑ جائے گی تو اس کی کوئی نہ کوئی شکل بن جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مصائب اور ان کے علاج صفحہ نمبر 94 میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ پریشانیوں کو پریشانیاں نہ سمجھو، تو کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ نفسیاتی طور کے اوپر، سائیکلوجی طور پر علاج کو دنیا میں بہت بڑا دخل ہے۔ آج کل ہر بیماری کا علاج نفسانیاتی طور پر ہو رہا ہے۔ نفسیات سے دماغ دوسری طرف منتقل کر لو، وہاں سے ہٹا لو تو کوئی تکلیف نہیں رہتی ہے۔ یعنی اگر کسی کو ہلکا بخار ہے، مثال کے طور پر بہت کم بخار تھا، دوسرے نے آ کر کہہ دیا اوہو تم کو تو بہت خطرناک بخار ہے، یہ جان لیوا ہے، اس میں تو فلاں آدمی مر گیا، تو اب تک تو وہ خطرناک نہیں تھا، بڑا بخار نہیں تھا، لیکن اب کہنے کی وجہ سے اس کے دماغ کے اوپر جو ہلکا بخار تھا وہ ٹینشن میں آ جائے گا اور اب زیادہ بیمار پڑ جائے گا اور چھوٹی مصیبت کو بڑی سمجھ لے گا۔
ہمارے مربی حضرت مولانا علی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد میں کنتھریا کے زمانے میں ہمیں قصے سنایا کرتے تھے۔ ایک قصہ سنایا کہ ایک دیہات کے اندر ایک کھیتی کرنے والا کاشتکار کھیت کے اندر مزدوری کر رہا تھا۔ اناج کے گہنے کے درمیان میں پیٹھ کے اوپر ایسا کچھ محسوس ہوا، جس وقت اس نے اناج کا، باجری کا، جوار کا کچھ اپنے اوپر وہ پورا گٹھر لیا تو کچھ کاٹنے کا احساس پیدا ہوا، لیکن کام کی مشغولی کی وجہ سے تھوڑا سا کھجلا کر پھر اپنے کام میں مست ہو گیا۔ یوں ہی تھوڑی دیر کے بعد میں کھجلاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وقفہ کرتے ہوئے بیٹھے تو دوسرے ایک صاحب نے بتلایا کہ او ہو دیکھو تو تمہارے کندھے کے اوپر تو بہت بڑا زہریلا بچھو بیٹھا ہوا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ کاٹنا اس کو یاد آ گیا اور اسی وقت اس کے ہوش ختم ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تو معلوم ہوا کہ سوچ کے ذریعے سے انسان کے دل پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بات میں لاکھوں کی بتلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ طبعی غم یعنی کہ غیر اختیاری غم اور کسبی غم یعنی کہ اختیاری غم دونوں میں فرق ہے۔ طبعی غم کی مدت بہت کم ہے، وہ تو خود بخود بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ ہاں، کسبی غم جو اختیاری ہوتا ہے وہ انسان سوچ سوچ کر پیدا کرتا ہے، اس کے تذکرے کو بڑھاتا رہتا ہے، وہ البتہ اشد ہو جاتا ہے، مگر اس کا حدوث اور بقا اختیاری ہے۔ سوچنا موقوف کر دو، تذکرہ نہ کرو تو پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ وہاں پر تذکرہ چل رہا تھا، مصیبت اور بلا یہ بھی نعمت ہے۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور بلا یہ بھی نعمت ہے۔ اتنے میں ایک شخص واویلا کرتا ہوا، آہا کرتا ہوا حضرت کے پاس آیا کہ حضرت بڑی تکلیف ہے، مجھے دعا کر دیجئے کہ وہ میری تکلیف دور ہو جاوے۔ تو اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ اب حضرت کیا دعا کریں گے؟ اگر کہیں گے دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر کریں گے تو ابھی بیان فرما رہے تھے کہ بلا بھی مصیبت بھی نعمت ہے، تو اس کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر دعا نہیں کریں گے تو اس کا دل دکھے گا۔ تو حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاوے، سبحان اللہ، کیا دعا فرمائی جس کا مضمون یہ ہے۔ حضرت نے، حاجی صاحب نے فرمایا، اے اللہ، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ بلا مصیبت بھی تیری ایک نعمت ہے، لیکن ہم تیرے بندے کمزور ہے، ناتواں ہے، اپنے ضعیف کی وجہ، ضعف اور کمزوری کی وجہ سے اے اللہ اس نعمت بلا کو تو نعمت صحت سے مبدل فرما دے اور تو عافیت عطا فرما دے۔ بس دونوں کام ہو گئے۔ اس طریقے سے اللہ والے نے دعا فرمائی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عائز کرنی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ پریشانی میں پریشان ہونا ایک فطری تقاضا ہے، لیکن آپ پریشانی کو خود اپنے اوپر سوار کر لیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جس نعمت کے ختم ہونے کی وجہ سے آپ پریشان ہے، اس نعمت کا لوٹانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ مال چلا گیا، نقصان ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، تو سلب نعمت کا نام ہی مصیبت ہے۔ مصیبت آسمان سے نہیں آتی، بلکہ مصیبت نام ہے نعمت کے ختم ہو جانے کا۔ تو اس مصیبت کا واپس کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لہذا واویلا کرنے سے کیا فائدہ۔ البتہ اگر آپ بے صبر ہو کر، پریشان ہو کر اپنے اجر کو بھی ضائع کر دو گے اور دشمن کو بھی خوش کرو گے، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیجئے، اس سے زندگی تلخ اور کڑوی بن جائے گی۔ اب پریشان کیوں ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں دیے ہیں، امن و امان دیا ہے، بدن میں عافیت عطا فرمائی ہے۔ بتائیے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے بندے کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے مایوسی کو چھوڑ دیجئے، موجودہ نعمتوں کو سوچئے اور خوشی کے ساتھ میں زندگی گزاریے۔ اس سے پہلے میں نے ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بابا فرید الدین شکرگنج 600 اولیاء سے جس وقت انہوں نے ایک سوال کیا، 4 سوال کیے تھے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ تو فرمایا اپنے مالک کو پہچان لے، اور کہا ہوشیار کون ہے؟ تو کہا کسی بھی حالت میں پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔
حقیقت یہ ہے کہ مصیبت نہیں آتی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ حقیقت کی بات ہے کہ مصیبت آتی نہیں ہے، بلکہ نعمت کے چلے جانے کا نام ہی مصیبت ہے۔ اس نعمت کے چلے جانے کو ہم نے مصیبت آنا سمجھ لیا، بس کسی کو بھی موت نہیں آتی بلکہ اس سے زندگی چھین لی جاتی ہے۔ جیسے ہم موت کا آنا کہنے لگتے ہیں، جہالت نہیں آتی بلکہ علم کے ختم ہو جانے کو جہالت کہتے ہیں، جس کو ہم نے جہل کا آنا سمجھ لیا ہے۔ مرض آتا نہیں ہے بلکہ تندرستی ختم ہو جاتی ہے، جس کو ہم نے بیماری آنا سمجھ لیا ہے۔ بس غور کرو تو مصیبت کسی پر نہیں آتی، وہ تو ہمہ وقت مخلوق کی فطرت میں رچی رہتی ہے، بلکہ نعمت چلی جاتی ہے اور سلب نعمت کا نام مصیبت ہے۔ اور اس نعمت کے سلب ہو جانے سے ہر چیز کے وہی عدم اصلی کے آثار اور خواص ابھر آتے ہیں جو اندرونی ذات میں بطور جبلت سمائے ہوئے ہیں۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح حزینا اصبح ساخطا علی ربہ ومن اصبح یشکو مصیبتا فکأنما یشکو اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے رنج و غم کی حالت میں صبح کی، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراضگی کی حالت میں صبح کی، اور جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کی لوگوں کے اندر شک و شکایت کرتا پھرتا ہے، گویا کہ وہ دوسروں کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مصیبت ڈال دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، بلا اور مصیبت بحیثیت متنبہ اور متوجہ کرنے کے نعمت ہے کہ جس سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور نعمت بحیثیت ڈھیل اور دھوکہ دینے کے مصیبت ہے۔ اس کو پھر سے پڑھتا ہوں کہ بلا اور مصیبت اس اعتبار سے کہ وہ بندے کو متنبہ کرنے اور رجوع کرنے کے لیے ہے، وہ بھی نعمت بن جاتی ہے، اور نعمت جب کہ اور زیادہ ہو اور گناہوں کے باوجود جس وقت نعمتوں کی بہتات ہوتی ہے تو یہ ڈھیل اور اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ حضرت عائض القرنی فرماتے ہیں، جب آپ نے یہ جان لیا کہ آپ کی آزمائش ضروری ہے، آپ دنیا میں ہے جنت میں نہیں ہے، آپ اس بات کا بھی یقین کر لیا کہ جو مصیبت آپ پر نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ آپ کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے، اور آپ نے یہ بھی جان لیا کہ آپ کے بس میں نہ تھا کہ کبھی اس آزمائش سے بچ سکو گے اور مصیبت کو دور کر سکو گے، اور وہ آپ کے حق میں مفید اور بہتر ہے۔ اس آزمائش کا ایک محدود وقت ہے جس کے گزرنے کے بعد وہ ختم ہو جائے گی، اور ماضی پر غمگین اور پریشان ہونا کسی فائدے میں نہیں ہے، اور آپ کو مستقبل میں وہی کچھ لائق ہوگا جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور اے مومن، جب آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اس پر بھروسہ کیا، اللہ کے متعلق حسن ظن رکھا اور ممکن اسباب کو اختیار کیا، اور یقین کر لیا کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ اللہ پر راضی اور خوش رہے، اس کام میں لگے رہے جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہم و خوف پریشانی دور ہو جائے گی، ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، بلکہ اس کے برعکس آپ کو آزمائش کی گھڑی میں بھی خوشی محسوس ہونے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمت اور عقل جو ہے اس کے ذریعے سے مصیبتوں میں ہمیں بہترین طریقے سے سوچ کر کے اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے ان مصیبتوں کو آسان کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔